اس کی خواہش اور چاہت جنت میں پوری ہوگی۔ یہاں ہر ایک کو زندگی کی خواہش ہے لیکن موت پیچھے لگی ہے اور ہر ایک موت کا پیالہ پی جاتا ہے۔ یہاں ہر ایک کو صحت کی خواہش ہے لیکن بیماری انسان کو بار بار بستر مرض پہ گرا کے بتاتی ہے آسمان کا خالق و مالک ابھی زندہ و موجود ہے۔ یہاں ہر انسان کو مال اور دولت کی خواہش ہے، عزت شہرت کی خواہش ہے لیکن وہ مل کر بھی چھن جاتی ہیں۔ لیکن اللہ جنت میں اعلان کرے گا، اے جنت والو ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا۔ دنیا میں تمہاری خواہش تھی کہ تمہاری جوانی پر بڑھاپے کا سایہ نہ پڑے، آؤ آج جنت میں ایسی تمہیں جوانی ملی ہے اس پر کبھی بڑھاپے کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ ان لکم من تنعموا فلا تیأسوا ابدا۔ اور تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں دنیا میں ملتی تھی چھن جاتی تھی، ملی چھن گئی، یہاں اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں کبھی تم سے یہ چھینی نہیں جائیں گی۔ ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ اور اب جو تمہیں زندگی ملی ہے کبھی اس پر موت کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر کے اعلان کیا جائے گا، یا اہل الجنت لا موت، اے جنت والو آج کے بعد موت کی کہانی ختم ہو گئی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، اے جہنم والو تم بھی سن لو آج کے بعد موت کو بھی موت آ گئی ہے۔ تو جنت ارمانوں کے پورے ہونے کی جگہ ہے اور یہ مسلمان کا مقصد زندگی ہے۔ جس تک مسلمان نے پہنچنا ہے اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے ایمان والو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگانے والے بنو۔ کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو نماز ادا کر لو تو اس کے بعد اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، آرام سے چلو اور اللہ کا رزق تلاش کرنے والے بنو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ لیکن جب جنت کی باری آئی تو کہا وہاں آرام سے نہیں چلو بلکہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جنت کی طرف دوڑ لگانے والے بنو جس کی لمبائی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے جنت کی فضیلت سنائی اور وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں پھینکی اور کہا انہا لحیات طویلہ، یہ تو لمبی زندگی ہے کھجوریں کھانے جتنی، اور آگے بڑھے میدان میں اور شہادت کا جام پی کر جنت کے وارث بن گئے۔ تو مسلمان جنت کی طلب میں تڑپ میں رہتا ہے۔ ہم تو جنت دوزخ پروف ہو گئے، جو بھی بات جنت دوزخ کی سنا جائے ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کیا ہے، تو آپ نے جنت کی حوریں، جنت کی نعمتیں، جنت کی نہریں، جنت کی شراب، جنت کا شباب اور جنت کی ساری نعمتیں بیان کی۔ تو حدیث میں آتا ہے شہی کا شہقتن خرجت نفسہ، ایک صاحب نے چیخ ماری اور ان کی جان نکل گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اخرج نفس صاحبکم الشوق الی الجنہ، جنت کے شوق نے تمہارے ساتھی کی جان لے لی ہے، اللہ وہ شوق ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو خلاصہ ساری گفتگو کا اور بیان کا یہ ہے کہ انتخابات کا زمانہ ہے۔ انتخابات کے موقع پر لوگ چار چیزوں کو طے کرتے ہیں کہ ہر امیدوار سوچتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے الیکشن لڑنے کا، اور میں اپنا لیڈر اور رہنما کسے بناتا ہوں اور پارٹی کون سی چنتا ہوں اور راستہ میں نے اس مقصد کے حصول کے لیے کون سا اپنانا ہے اور میری منزل کیا ہے۔ انہی چاروں چیزوں کو مسلمان نے بھی سوچنا ہے کہ میرا مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے اور میرے قائد اور رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ اسلام، دین اور شریعت ہے، اور میری منزل اصلی وہ جنت کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ سیاسی انتخابات سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق حاصل کر کے اپنے اصلی مقصد اور اصلی منزل جنت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی علاقے صادق کرام، برادران اسلام، وطن عزیز پاکستان میں انتخابات کا ایک غلغلہ ہے اور ہر طرف سیاسی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں۔ یہ سیاسی انتخابات انسانوں کے لیے اپنے نمائندے چننے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ انسانوں کی حکومت انسانوں کے ذریعے انسانوں پر، لیکن اس کا اور مفہوم بھی خود انگریز بتلا کر گئے ہیں کہ ڈفرز کی حکومت
ڈفرز کے ذریعے ڈفرز کے اوپر، یعنی احمقوں کی حکومت احمقوں کے ذریعے احمق لوگوں پر۔ تو خیر سیاسی انتخابات میں جو کینڈیڈیٹ میدان میں اترتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا ایک مقصد بناتا ہے انتخاب لڑنے کا، کہ میں اس انتخاب سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کا مقصد شہرت ہوتی ہے، کسی امیدوار کا مقصد دولت ہوتی ہے، کسی امیدوار کا مقصد وزارت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی انتخابات میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنہیں پتا ہے کہ ان کی الٹا ضمانت ضبط ہو جائے گی، اتنے ووٹ کم ملیں گے کہ ضمانت ضبط ہو جائے گی، وہ لوگ بھی انتخابات میں کود پڑتے ہیں، اور جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے ہارنا ہی ہارنا ہے پھر بھی وہ میدان میں کود جاتے ہیں، صرف شہرت کمانے کے لیے اور نام بنانے کے لیے۔ بھئی علاقے میں نام بن جائے گا اور لوگ کہیں گے اچھا یہ بھی ایک سیاسی آواز ہے، یہ بھی ایک سیاسی نمائندہ ہے۔ اور بعض لوگوں کا مقصد سیاسی انتخاب کے ذریعے اپنی دولت کی تجوریاں بھرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک امیدوار نے لوگوں کو کہا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، تم مجھے کامیاب کراؤ۔ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم تمہیں جتوائیں گے تو تم کیا کرو گے، تمہارے الیکشن لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے الیکشن لڑنے کا مقصد ہے غربت کا دور کرنا۔ تو وہ پہلی مرتبہ الیکشن میں کھڑا ہوا، عوام نے اس کو ووٹ دیے اور وہ جیت گیا، اور 5 سال پھر عوام نے اس کی شکل تک نہ دیکھی، جیسے سارے سیاستدان کرتے ہیں۔ 5 سال بعد دوبارہ انتخابات کا زمانہ آیا تو وہ صاحب پھر میدان میں اتر آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پچھلے انتخابات میں اپنا مقصد قرار دیا تھا غربت کو دور کرنا، اور آپ انتخاب جیتنے کے بعد دوبارہ نظر تو نہیں آئے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں غربت دور کروں گا، 5 سال میں اس علاقے کے ایک آدمی کی غربت تو دور ہو گئی ہے اور وہ میں ہوں۔ یعنی امیدوار اپنی غربت دور کرنے کے لیے اور اپنی دولت کے حصول کے لیے، حرام مال اکٹھا کرنے کے لیے سیاست کا اور انتخابات کا راستہ اپناتا ہے۔ اور اسی طرح جب امیدوار اپنا مقصد طے کر لیتا ہے کہ مجھے ملک کو قوم کی خدمت کرنی ہے، یا مال اور دولت جمع کرنا ہے، یا وزارت حاصل کرنی ہے، یا سیاست میں نام بنانا اور کمانا ہے، تو دوسرے نمبر پر کینڈیڈیٹ اور امیدوار اپنی جماعت کا انتخاب کرتا ہے کہ میں کس جماعت میں جاؤں اور کس کو اپنا لیڈر مانوں گا۔ تو مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، تو ہر سیاسی امیدوار اپنے آپ کو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ کرتا ہے۔ کچھ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیتنے کے بعد انہیں بھی کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا پڑتا ہے۔ تو سیاستدان کا ایک کام اپنا مقصد سیاست طے کرنا، مقصد انتخابات طے کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا کہ وہ اپنے اس مقصد کے لیے قائد کس کو مانے گا، کس کو اپنا لیڈر اور رہنما بنائے گا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے راستہ، کہ کس راستے سے چل کر وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرے گا۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے منزل۔ ایک الیکشن لڑا، دوسرا لڑا، تیسرا لڑا، چوتھا لڑا، تو ساری زندگی الیکشن ہی لڑتا رہا، اس نے اپنی زندگی کا کوئی گول اور مقصد بھی طے کیا یا نہیں کیا۔ تو کوئی بھی سیاسی انتخاب ہو اس میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مقصد انتخاب، نمبر 2 قائد انتخاب، اور نمبر 3 انسان کی منزل انتخاب کہ اس نے کہاں جا کر پہنچنا ہے، اور نمبر 4 راستہ، کس راستے سے اس نے اپنے اس انتخاب کے مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان ان مقاصد کو سامنے رکھ کر ساری زندگی ٹرائیاں مارتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ ناکام رہتے ہیں۔ بطور مسلمان سیاسی انتخابات سے ہمیں بھی ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سیاستدان اپنا ایک مقصد زندگی طے کرتا ہے کہ اسے شہرت حاصل کرنی ہے، اسے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے، اسے وزارت دولت حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے بھی یہ طے کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد طے کرے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اور اللہ نے آسانی یہ کر دی کہ انسان پر اس کو نہ چھوڑا کہ تم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنانا ہے، بلکہ اللہ نے خود انسان کی زندگی کا مقصد اصلی طے کر دیا۔ اگر انسانوں پہ چھوڑا ہوتا تو کوئی انسان کہتا کہ میری زندگی کا مقصد دولت جمع کرنا ہے، کوئی کہتا میری زندگی کا مقصد سلطنت کو حاصل کرنا ہے، کوئی کہتا کہ میری زندگی کا مقصد وزارت کو حاصل کرنا ہے، کوئی کہتا میری زندگی کا مقصد شہرت کو حاصل کرنا ہے۔ تو انسانوں پر چھوڑ دیا جاتا تو بہت مشکل ہو جاتا مقصد زندگی کا طے ہونا۔ کریم اللہ پہ قربان جائیں کہ جس اللہ نے پیدا کیا
اسی اللہ نے انسان کا مقصد زندگی بھی طے کر دیا۔ جو کمپنی کوئی چیز بناتی ہے وہی اس کا مقصد بھی بتاتی ہے کہ اس چیز کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان کو خالق و مالک نے پیدا کیا، اسی خالق و مالک نے اس کا مقصد زندگی بھی طے کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک خوبصورت حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی انی لم اخلقکم لیستکثر بکم من قلہ، اے میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں۔ جیسے ایک کینڈیڈیٹ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے کتنے ووٹر اور سپورٹر ہیں، میں کتنی لیڈ کے ساتھ جیتا ہوں، کتنی بھاری اکثریت کے ساتھ میں نے الیکشن جیتا ہے، تو جس طرح ایک کینڈیڈیٹ اپنے ووٹوں کی تعداد پر فخر کرتا ہے، ایک سکول والا فخر کرتا ہے کہ میرے سکول میں اتنے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ایک پیر فخر کرتا ہے دیکھو میرے دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں مرید ہیں، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا میں میرے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں، میرے فالورز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ان میں سے کسی ایک چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ میں انسانوں کو پیدا کر کے پھر ان کی تعداد پر فخر کروں گا کہ دیکھو کتنی کروڑوں زمینیں ہیں جو میری بارگاہ نیاز میں جھکتی ہیں، کتنے اربوں انسان ہیں جو مجھے اپنا خالق و مالک مانتے ہیں۔ تو اس لیے پیدا نہیں کیا انسانوں تمہیں لیستکثر بکم من قلہ، تاکہ میں اپنی کثرت پر فخر کروں، وَلَا لِيَسْتَأْنِسَ بِكُم مِّن وَحْشَةٍ، اور نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں تو ہمیشہ سے تھا تو اکیلا رہتا گھبرا گیا تو چلو جی بہلانے کے لیے انسان کو پیدا کر لیا۔ جیسے انسان اکیلا رہتے گھبرا جائے تو تلاش کرتا ہے کوئی مونس اور غمخوار ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنا دکھ درد شیئر کر سکے، اپنا غم بانٹ سکے۔ تو پہلے تو لوگ مونس اور غمخوار تلاش کرتے تھے، کوئی آدمی ملے جس کے آگے دل کے پھپھولے پھوڑ سکے، جس کے آگے اپنا درد دل رکھ سکے، جس کو اپنی زندگی کی مشکلات کے بارے میں آگاہ کر کے کوئی نیک مشورہ حاصل کر سکے۔ اور اب مونس اور غمخوار ایک ہی چیز بن گئی جس کا نام موبائل ہے۔ الٹا لوگوں سے لوگوں کو وحشت ہونے لگی، اور گھر میں 10 افراد ہیں، پہلے وہ بیٹھ کر آپس میں کھانے کے وقت میں اکٹھے بات چیت کرتے تھے اور مختلف اوقات میں مل بیٹھتے تھے اور خاندان اکٹھا ہو کر اپنے معاملات طے کرتا تھا۔ لیکن اب ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی کمرے میں اگر 10 افراد بیٹھے ہیں اور 10 کے پاس موبائل ہے تو ایک خاموشی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اس لیے تمہیں نہیں پیدا کیا کہ میں اکیلا رہتے گھبرا گیا تھا، میں نے جی بہلانے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ وَلَا لِيَسْتَعِينَ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ، اور نہ اس لیے پیدا کیا کہ میں کسی کام کے کرنے سے عاجز آ گیا تھا، میں نے کہا چلو انسان کو پیدا کر کے اس کی مدد حاصل کروں گا۔ جیسے ہم کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو کسی کی مدد لیتے ہیں، ہم سے کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو ہم کسی دوسرے کو کہتے ہیں کہ پلیز میری مدد کریں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں تھا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا اور مجھے حضرت انسان کی سفارش چاہیے تھی، مجھ سے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا تھا، اور میں نے حضرت انسان کو پیدا کیا کہ یہ میرا بوجھ ہلکا کروائے گا۔ تو اللہ کس لیے پیدا کیا؟ کَإِنَّمَا خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي طَوِيلًا، کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ساری زندگی تم میری بندگی کر کے آنے والے بنو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ نہیں کہ 8 دن بعد جمعہ پڑھنے آ گئے تو اللہ کی بندگی کا حق ادا ہو گیا، دن میں 5 مرتبہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے تو اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو گیا، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھ لیے تو اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو گیا، سال میں 1 مرتبہ حج اور زکوٰۃ ادا کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو گیا، بلکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ قرآن میں ارشاد خداوندی ہے کہ موت کے آنے تک تم اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہو گے۔ یہ دن میں کوئی 5 مرتبہ ڈیوٹی بھگتانے کا نام تو عبادت اور بندگی نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نماز کے اندر بھی، دکان کے اندر بھی،
کھیت اور بازار کے اندر بھی، معیشت اور معاشرت کے اندر بھی، سیاست اور حکومت کے اندر بھی، ہر چیز میں اسلام کو داخل کرنے والے بنو گے تو تب تم عبادت اور بندگی پر آنے والے بنو گے۔ وَتَذْكُرُونِي كَثِيرًا، اور میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تم سب سے زیادہ میرا ذکر کرنے والے بنو، اللہ اللہ کرنے والے بنو گے۔ وَتُسَبِّحُونِي بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور سب سے زیادہ میری تسبیح کرنے والے بنو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کا قرآن پاک میں انسانوں کو حکم دیا، انسان کا مقصد زندگی ہی بتایا اللہ کی تسبیح کرنا، اور قرآن پاک میں مختلف الفاظ اور انداز اور صیغے لا کر انسانوں کو تسبیح کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا سبح للہ، کہیں فرمایا یسبح للہ، کہیں حکم آیا سبح، اللہ کی تسبیح کرنے والے بنو، کہیں حکم ہوا اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں ایمان والے، اور کہیں حکم ہے کہ ایمان والوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی۔ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح کا حکم ہے۔ ہم ایک دن کی اپنی ریکارڈنگ بھی اگر چیک کر لیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے یاد کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے بنو، اور ہم تو اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ انسان کا مقصد زندگی سب سے پہلے طے ہو گیا کہ انسان کا مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے، اور مقصد زندگی کے لیے راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس مقصد زندگی کو حاصل کرنے کے لیے راستہ اسلام کیا ہے؟ میں نے تمہارے لیے اسلام کو چن لیا ہے۔ اگر تم مقصد زندگی یعنی عبادت اور بندگی پر آنا چاہتے ہو تو اسلام پر پورے چلنے والے بن جاؤ گے تو تم اپنے مقصد زندگی کو حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ تیسری چیز ہوتی ہے مقصد زندگی کے اندر کہ انسان نے مقصد زندگی کے حصول کے لیے اپنا رہبر کسے بنانا ہے۔ جیسے ایک کینڈیڈیٹ بناتا ہے کہ میرا رہبر فلاں سیاسی جماعت کا قائد ہے، میرا لیڈر فلاں سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، تو مسلمان اپنا لیڈر اور قائد کس کو مانے گا؟ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے قائد اور رہبر اور اسوہ حسنہ دینے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنائے ہیں۔ ان کو اپنا قائد، رہبر، لیڈر، پیغمبر، رسول ماننے والے بنو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ان کے راستے سے ہٹ کر، ان کی سنت کو چھوڑ کر، ان کی شریعت سے منہ موڑ کر تم مقصد زندگی کو حاصل کرنا چاہو گے تو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو بھانت بھانت کی بولیاں لوگ بولتے ہیں اور اپنے وقتی قائدین کو اتنا بڑا اوپر لے جاتے ہیں کہ جس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبرانہ حیثیت بھی نہیں رہتی۔ تو قائد اور لیڈر وقتی طور پر آپ کا قائد ہے، ہمارے اصل قائد اعظم اور ہمارے اصل رہبر، ہمارے رہبر و رہنما، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دلانے والے، ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کرنے والے، ہمارے لیے قرآن پاک کا آسمان سے تحفہ لانے والے، ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی طرف آنے کے تمام راستے میں نے بند کر دیے ہیں، اب صرف وہ انسان کامیاب ہوگا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر آئے گا۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے منزل، کہ انسان منزل کون سی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ الیکشن کا امیدوار اپنی اقتدار کو، وزارت کو منزل بناتا ہے اور پھر اس کے لیے وہ پیسے لگاتا ہے۔ 8 کروڑ سے لے کر 50 کروڑ تک الیکشن میں پھونک دینے والے پھر وہ عوام کی ہڈیوں سے پیسہ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اپنا مقصد وزارت کو بناتے، چاہے پھر اس کے لیے انہیں بکنا پڑے، اپنے ضمیر کا سودا کرنا پڑے، لوٹا بننا پڑے، ہر چیز کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر حلف دے کر مکر جانا پڑے تب بھی پیسے کے پجاری، الیکشن میں اترنے والے بھوکے سیاستدان یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے پیسے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، وزارت سلطنت کو ہی اپنا مقصد بنایا ہے۔ مسلمان کی منزل کیا ہے؟ اقتدار، شہرت، دولت،
وزارت، سلطنت نہیں، بلکہ مسلمان کی منزل اللہ کی جنت ہے کہ وہ جنت کے حصول کے لیے ساری کوشش کرتا ہے۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ فلاحی کام، یہ غریبوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور یہ ذکر و عبادت، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، سب مسلمان صرف جنت کے حصول کے لیے کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ بہت کچھ پانے کے باوجود بھی انسان کہتا ہے میں وہ نہیں پا سکا جو میرے دل کی حسرت تھی۔ بہت نکلے ارماں میرے لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان اپنے سارے ارمان، سارے خواب پورا کرنا چاہتا ہے لیکن دنیا میں پورا نہیں ہو سکتے۔ خوابوں کے، ارمانوں کے پورے ہونے کی جگہ جنت ہے، جس میں کہا جائے گا کہ اے میرے بندو جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن پاک میں ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اے جنت والو جو تم چاہو گے اور جو تمہاری زبانوں پہ آئے گا وہ پورا کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان دریا کے کنارے بیٹھا ہوگا، مچھلی آئے گی، سر نکالے گی اور کہے گی کہ اے جنتی تم مجھے کھانا چاہتے ہو؟ کہا جی بالکل کھانا چاہتا ہوں۔ کہا مشویًا ام مطبوخًا، اور شوربے والا کھاؤ گے یا روسٹ کھاؤ گے؟ کہا جی میں دونوں کھاؤں گا۔ تو دونوں طرح وہ مچھلی تیار ہو کر اس کے سامنے آ جائے گی اور اس کے بعد وہ مچھلی کے کانٹے پھینکے گا تو مچھلی دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ جنت کے اندر جمعہ بازار لگے گا، لوگ وہاں جائیں گے، بڑی خوبصورت شکلیں وہاں ہوں گی، تو انسان چاہے گا کہ اچھا یہ صورت میری بن جائے۔ ابھی دل میں اس کے یہ خیال آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی صورت ویسی بنا دے گا۔ جو انسان چاہے گا وہ اس کا ارمان پورا ہوگا، اس کی خواہش اور چاہت جنت میں پوری ہوگی۔ یہاں ہر ایک کو زندگی کی خواہش ہے لیکن موت پیچھے لگی ہے اور ہر ایک موت کا پیالہ پی جاتا ہے۔ یہاں ہر ایک کو صحت کی خواہش ہے لیکن بیماری انسان کو بار بار بستر مرض پہ گرا کے بتاتی ہے آسمان کا خالق و مالک ابھی زندہ و موجود ہے۔ یہاں ہر انسان کو مال اور دولت کی خواہش ہے، عزت شہرت کی خواہش ہے لیکن وہ مل کر بھی چھن جاتی ہے۔ لیکن اللہ جنت میں اعلان کرے گا اے جنت والو ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا۔ دنیا میں تمہاری خواہش تھی کہ تمہاری جوانی پر بڑھاپے کا سایہ نہ پڑے، آؤ آج جنت میں ایسی تمہیں جوانی ملی ہے اس پر کبھی بڑھاپے کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ ان لکم من تنعموا فلا تیأسوا ابدا۔ اور تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں دنیا میں ملتی تھی چھن جاتی تھی، ملی چھن گئی، یہاں اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں کبھی تم سے یہ چھینی نہیں جائیں گی۔ ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ اور اب جو تمہیں زندگی ملی ہے کبھی اس پر موت کا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر کے اعلان کیا جائے گا یا اہل الجنت لا موت۔ اے جنت والو آج کے بعد موت کی کہانی ختم ہو گئی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ۔ اے جہنم والو تم بھی سن لو آج کے بعد موت کو بھی موت آ گئی ہے۔ تو جنت ارمانوں کے پورے ہونے کی جگہ ہے اور یہ مسلمان کا مقصد زندگی ہے۔ جس تک مسلمان نے پہنچنا ہے اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ اے ایمان والو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگانے والے بنو کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ تو نماز ادا کر لو تو اس کے بعد اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، آرام سے چلو اور اللہ کا رزق تلاش کرنے والے بنو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ لیکن جب جنت کی باری آئی تو کہا وہاں آرام سے نہیں چلو بلکہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جنت کی طرف دوڑ لگانے والے بنو جس کی لمبائی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے جنت کی فضیلت سنائی اور وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں پھینکی اور کہا انہا لحیات طویلہ، یہ تو لمبی زندگی ہے کھجوریں کھانے جتنی، اور آگے بڑھے میدان میں اور شہادت کا جام پی کر جنت کے وارث بن گئے۔ تو مسلمان جنت کی طلب میں تڑپ میں رہتا ہے، ہم تو جنت
جنت دوزخ پروف ہو گئے، جو بھی بات جنت دوزخ کی سنا جائے ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کیا ہے، تو آپ نے جنت کی حوریں، جنت کی نعمتیں، جنت کی نہریں، جنت کی شراب، جنت کا شباب اور جنت کی ساری نعمتیں بیان کی۔ تو حدیث میں آتا ہے شہی کا شہقتن فخرجت نفسہ، ایک صاحب نے چیخ ماری اور ان کی جان نکل گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اخرج نفس صاحبکم الشوق الی الجنہ، جنت کے شوق نے تمہارے ساتھی کی جان لے لی ہے، اللہ وہ شوق ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو خلاصہ ساری گفتگو کا اور بیان کا یہ ہے کہ انتخابات کا زمانہ ہے، انتخابات کے موقع پر لوگ چار چیزوں کو طے کرتے ہیں کہ ہر امیدوار سوچتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے الیکشن لڑنے کا، اور میں اپنا لیڈر اور رہنما کسے بناتا ہوں اور پارٹی کون سی چنتا ہوں، اور راستہ میں نے اس مقصد کے حصول کے لیے کون سا اپنانا ہے، اور میری منزل کیا ہے۔ انہی چاروں چیزوں کو مسلمان نے بھی سوچنا ہے کہ میرا مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے اور میرے قائد اور رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ اسلام، دین اور شریعت ہے، اور میری منزل اصلی وہ جنت کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ سیاسی انتخابات سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق حاصل کر کے اپنے اصلی مقصد اور اصلی منزل جنت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔